رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما یا علیم علمنی یا خبیر واخبرنی یا وهاب هب لي من اسرار الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ لوگ یاد کر رہے ہیں، سوری کل کا میں سبق بھیج نہیں پائی کیونکہ کل تھوڑا سا ایڈیٹنگ تھی اس میں سبق میں، تو میں آج آپ لوگ کو بھیج دی، بلکہ آپ لوگ میں آپ سن بھی نہیں سکتی کیونکہ کوتاہی میری طرف سے تھی، ریکارڈنگ بھی نہیں اپلوڈ کر پائی. انشاءاللہ آج کا ہم سبق شروع کر لیں گے، آج کا آپ دونوں ملا کے کر لیجیے. آج ہمارا ڈے 3 اور سبق 3 ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آج جو ہے تھوڑے سے اہم نکات کر لیں گے. سب سے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت. ہم لوگ ہر روز فضیلت و نماز کے فضائل میں سے چند فضائل پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل میں فضائل آ جائے. جب انسان کے دل میں کسی چیز کا ہمارے اندر سے اعمال کب نکل جاتے ہیں اور اعمال کی پختگی کب آتی ہے، وہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے، انسان کے اندر ہم کوئی چیز ہم کہتے ہیں نا ہم سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جیسے ہم تفسیر میں بھی جو لوگ تفسیر میں ہیں وہ لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جہالت جو ہوتی ہے انسان کے اندر کیسے کیسے بری خصلتیں پیدا کر دیتی ہے. جب علم کا نور آ جاتا ہے تو پھر علم کے نور میں انسان کی کیسی کیسی وضاحتوں کے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روحانی ترقی فرماتے ہیں. اب یہاں پر ہماری نمازیں چھوٹی کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے اس کا یقین نکل گیا. یقین کیوں نکلا؟ کیونکہ ہمارے پاس سے اس کا علم نکل گیا. ہمارے پاس علم نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ علم سے یقین بنتا ہے، یقین سے عمل بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب انسان کے اندر عمل آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو سٹیج آتا ہے تو وہ یقین دوہرا ہوتا جاتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے لینے والے بن جاتے ہیں. اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں یہ فضائل ہی نہیں پتہ. اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ روز بادام کھائیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، یا پھر میں کہوں کہ آپ لوگ تل کھائیں، تل کا پاؤڈر بنائیں، دودھ میں ملا کے پی لیں، 100 سال سے زیادہ کمزور ہڈیاں ہیں تو وہ بھی مضبوط ہو جائیں گی. تو آپ نے کیا کیا؟ دودھ میں ملا کے پینا شروع کر دیا. جیسے پینا شروع کر دیا اس سے فائدہ ہوا تو آپ کا یقین اور بڑھ گیا اور آپ پھر سب کو کہنے لگے. تو کہاں سے شروعات ہوئی؟ علم سے شروعات ہوئی. آپ کو پتہ چلا، آپ نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد میں اس کا فائدہ نظر آیا. فائدہ نظر آنے کے بعد میں آپ نے اس کو یقین میں لے لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا، اب آپ لوگوں کو بھی بولیں گے. تو ہم کیونکہ ہماری نمازیں کیوں ہماری چھوٹ رہی ہیں اور اس کے اندر سے اس کی اخلاص کیوں چلا گیا، اس کی جو یقین تھا اللہ سے لینے کا وہ کیوں کمزور ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں نمازوں کی فضیلت نہیں پتہ. فضائل والے علم سے انسان کا یقین بنتا ہے، مسائل والے علم سے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے فضائل بھی سیکھنا ہے، مسائل بھی سیکھنا ہے. ہر عمل کی جو ہم کیفیات بتا رہے ہیں کلاس کے دوران وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کو کیفیات پتہ چلنے سے اس کے اندر فضائل والا علم ہوتا ہے. فضائل والا علم سے انسان کا یقین بنتا ہے اور مسائل والے علم سے اعمال بہترین سے بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم جو سیکھیں گے فضائل سیکھیں گے اور نماز میں وہ اخلاص اور خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کریں گے. مسائل والا علم میں آپ کیا سیکھیں گے؟ نماز کے جو مسائل کریں گے اس کے اندر فقہی دروس ہوں گے، نماز کے ارکان، شرائط، واجبات، مستحبات، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس کے اندر. تو اس سے کیا ہوگا؟ اور آپ خوبصورت اور مزین کریں گے اپنے اعمال کو اور بچائیں گے اپنے اعمال کو خراب ہونے سے. آپ اچھی ڈش بناتے ہیں تو پھر کوئی چیز پکاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک تو اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ بنا دیں گے بہت زبردست، آپ نے قورمہ وغیرہ بنایا باہر رکھ دیں گے گرمی میں خراب ہو جائے گا، یا کھلا رکھ دیں گے تو اس میں کوئی چیز گر جائے گی. سب سے پہلے آپ کرتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھا بناؤں اور اس کی پھر محافظت چاہتے ہیں کہ اس کی بہترین طریقے سے میں محافظت کروں تاکہ یہ میرے لیے کارآمد ہو. ایسے ہی انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. انسان کے اعمال فضائل کے ذریعے سے ہم اس کو پہلے تو ہم سیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اصل میں نفع کا پتلا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عادتاً عمل کرتا ہے. عادتاً عمل کرتے کرتے اس کے اندر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ عمل کا شوق آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اعمال جو ہے عادت کے بجائے اس کی ضرورت بن جاتے ہیں. اس کے بعد میں وہ اعمال اس کے اعضاء کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد میں جو شریعت ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے. ہماری شریعت ابھی ہمارے اوپر بوجھ ہے. کیوں بوجھ ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز ہم کرتے نہیں ہیں. اعمال عادتاً اب اگر ہم کرنا عادت نہیں ہوتی، ہر چیز شروع میں عادت کے طور پہ کرتا ہے انسان. عادت پختہ ہوتے پھر وہ آپ کی طبیعت بن جاتی ہے. تو شریعت بھی شروع میں ہم عادتاً کریں گے، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے ہی کریں گے. کوئی بات نہیں، کوئی انسان گلٹ فیل نہ کرے کہ میں چیزوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہی ہوں، شریعت مجھے کیوں بھاری لگ رہی ہے، کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا ہے شریعت کو تو ہمارے اوپر بھاری لگ رہی ہے. وہ عادت کے طور پہ اپنے آپ پہ مسلط کر لے، آہستہ آہستہ وہ عادت آپ کی طبیعت بن جائے گی. مطلب اس کے بعد میں یوں ہو جائے گا، شروع میں اذان ہوگی، زبردستی اٹھنا پڑے گا، دل بھی نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے لیے. کوئی بات نہیں، اٹھے نماز کے لیے،
اذان کے ساتھ اٹھے نماز پڑھیں. اس کے بعد میں آہستہ 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 ہوگا یہ کہ آپ اذان سے پہلے نماز کا انتظار کریں گے. یہ اصل چیز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درجے تک پہنچا دیں گے, ضرور پہنچائیں گے, کیونکہ آپ نے شروع میں عادتیں ہی کیا تھا کوئی کام. اس کے بعد میں بچہ ہوتا ہے نا, شروع میں چلنا شروع کرتا ہے, اس کو گرتا ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے, اس کو چلنے کی عادت ڈالتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں نا عادت ڈالیں, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عادت فطرت بن جاتی ہے آہستہ آہستہ. اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے جو سیکھیں گے وہ فضائل والا علم سیکھیں گے. فضائل والے علم کی روشنی میں آپ اعمال کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے, یقین بن جائے گا آپ کا. اس کے بعد میں انسان آپ کو خود شوق آئے گا کہ میرے یہ اعمال کو میں کیسے مزین کروں, کیسے بہترین کروں, اس کی کیسی محافظت کروں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق بناؤ ان اعمال کو انشاءاللہ. تو اسی لیے ہم فضائل ضرور سیکھیں گے ہر اعمال کے, اور کیفیات کے ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر وہ کیفیات لائے جیسے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو بہت ساری فضیلتیں میں نے چند یہاں پر اکٹھے کر لی, جو چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں وہ میں نے یہاں پر لے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اچھا, میں آپ لوگوں کو ایک اہم چیز بتانا چاہ رہی تھی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں, کیونکہ سب کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کی نبی پاک رمضان المبارک میں منبر پہ قدم رکھ رہے تھے, اس میں نبی جبریل علیہ السلام نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا. بد دعا ہے اس کے اندر کی ایک بد دعا یہ ہے کہ جب بھی میرا نام آئے کسی کے سامنے اور میرے اوپر وہ درود نہ بھیجے, حضرت جبریل نے فرما دیا کہ آمین. تو اسی وجہ سے ہمیشہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں, چھوٹا ہی درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں بھی تذکرہ کریں, ہمارا ایک عام طریقہ ہوتا ہے ہم کہہ دیتے سرکار نے فرمایا, بالکل اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہے, جیسے بھی ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے صلوات علیہ السلام بھی آتے ہیں, سارے چھوٹے چھوٹے درود ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہوتا ہے. تو ہمیشہ پڑھ لیا کریں, کیونکہ اب ہم جتنے بھی فقہی دروس پڑھیں گے, جتنے بھی ہمارے تعلیمات ہوں گے, جتنے بھی ہم سیکھ رہے ہوں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آئے گا. اسی وجہ سے آپ اپنی جگہ پر درود مبارکہ پڑھیں, اور آج جمعہ ہے کثرت سے درود پڑھیں. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی, اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں بالکل اختصار سے اس کو فضیلت کے اعتبار سے بتا رہی ہوں, کیونکہ اس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہے, اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہے. ضرورت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہوتا تھا, ان کا رویہ, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتوں کو کیسے اللہ سے مانگتے تھے. انشاءاللہ ہم اپنے جو 20 دن کے کورس سے روزانہ ہم ایک ایک حدیث مبارکہ ضرور لے کے کریں گے. لیکن نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, خاص طور سے تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہیں, آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہیں. اب اگر ایک انسان نماز چھوڑ دے, حائل ہوتی ہے مطلب اب آگ لگ گئی کسی کے پاس میں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آگ لگی, آپ نے راستے میں کوئی ایک چیز آپ نے آڑ بنا لی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حائل ہو گئی, وہ چیز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں. تو ایسے ہی نماز انسان تک شرک نہیں پہنچ رہا ہے, اس کے لیے حائل ہونے والی چیز نماز ہے. جیسے ہی آپ نے نماز کو ہٹا دیا, آپ شرک میں چلے گئے, شرک آپ تک آ گیا. اتنا آسان ہو جاتا ہے انسان کا شرک میں مبتلا ہو جانا, کیونکہ اس نے نماز کو اپنی زندگی کے اندر سے ہٹا دیا. تو وہ روکنے والی چیز, اب دیکھیں دریا ہوتا ہے, سمندر ہوتا ہے, طوفان ہوتا ہے, کوئی چیز, ڈیم دیکھ لیں, سب سے آسان اگزامپل ہے. ڈیم کے لیے جو دیواریں ہوتی ہیں ڈیم کی, اگر وہ ٹوٹ جائے تو پورے کا پورا شہر ڈوب جاتا ہے, کیونکہ آپ کے اور ڈیم کے پانی کے درمیان میں حائل ہونے والی چیز ڈیم کی دیواریں ہوتی ہیں, جو گیٹس ہوتی ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے گیٹس کھول دیے جاتے ہیں بارشوں میں, تو سب کو پتہ ہے گیٹس کھولی جا رہی ہیں اور وہاں کے اطراف کے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ حائل ہونے کو سمجھیں, کتنی اہم چیز ہے یہ. ہمارے بیچ میں اور کسی چیز کے بیچ میں حائل ہونے والی چیز ہمیں اس چیز سے روکتی ہیں. اگر وہ چیز ہٹا دی جائے بیچ میں سے تو پھر آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. سمندر کا پانی, ڈیم کا پانی تو آپ کو غرق کر دے گا. جو ڈیم کا پانی آپ کو سال بھر آپ کو پانی مہیا کر رہا ہے, وہی ڈیم کی اگر دیوار ٹوٹ جائے یا گیٹس ٹوٹ جائے, کچھ اس طرح کا ہو جائے, تو آپ اسی میں ڈوب جائیں گے. تو اسی وجہ سے بہت اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آدمی کے اور شرک کے درمیان میں نماز ہی حائل ہو جاتی ہے. اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا. تو اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہم مسلمان ہی رہیں گے, لیکن ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے شرک گھستے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا. جسے دروازے کھڑکیوں میں سے مچھر مکھی اور گندگیاں گھس جاتے ہیں گھر کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بے مچھر نظر آئے گا کہ کون سے, جب تک کہ مچھر آ کے کاٹا نہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے مچھر ہیں.
تو ہمارے دلوں کے اندر کس کس طریقے کا شرک داخل ہو چکا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے مضبوطی کے ساتھ میں نماز کو پکڑنا، کیونکہ ایمان والا انسان آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور ایمان کے اوپر ہی تو سارے فیصلے ہوں گے۔ اسی وجہ سے شرک سے بچنے کے لیے نماز کو پکڑ لینا ہے مضبوطی کے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تو آج کل کے زمانے میں تو آپ کو کوئی نہیں پتہ چلتا ہے، لوگ کہیں گے سارے ایمان کی آڑ میں شرک کی دعوت ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی محافظت فرمائے شرک جیسے گناہ سے۔ اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ انسان کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اس کی نماز بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، تو یعنی کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ فرشتوں کو اگر وہ اہم ہوتی، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی تو فرشتوں کو اس میں مبتلا کر دیتے تھے۔ تو جتنی کائنات میں فرشتے ہر کوئی ایک پوزیشن میں ہے ہمیشہ، کہ رکوع میں ہے تو کوئی فرشتہ رکوع میں ہی ہمیشہ، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، وہ بس اسی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو نماز دوسری چھٹی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے ساری، نماز دین کا ستون ہے۔ میں نے پہلے دن بھی سمجھایا تھا، ستون یعنی کہ پلر ہوتا ہے، اور اگر وہ پلر ہٹ جائے تو پھر بلڈنگ گر جاتی ہیں آپ کی۔ تو ایمان جو ہمارا کھڑا ہوا ہے وہ ایمان پورے کا پورا ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ساتویں چیز ہے نماز، ساتویں حدیث مبارکہ ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے کتنی اہم چیز ہے نماز جو ہے نا، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اب منہ کالا کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ شیطان، آپ مصروف ہوتے ہیں، شیطان کا پروجیکٹ ہی آپ ہے، میں ہوں آپ ہے، وہ مشغول، اس کی مصروفیت ہی ہم ہیں، ہمارے اوپر ہی محنت کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا کام ہی ہمارے اوپر محنت کرنا ہے۔ تو شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مطلب وہ شیطان اتنی جو محنت کرتا ہے ہمیں پھنسانے کے لیے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور نماز مومن کا نور ہے۔ سبحان اللہ، نماز افضل جہاد ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ اس کو میں سمجھاؤں گی آپ لوگوں کو بعد میں جب آئے گا۔ تو جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، رحمت ہو، شیاطین بھاگ جائے، بیماریاں چلی جائے، ہم ہر کوئی چاہتا ہے خیر و برکت کے لیے اور ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تو پھر آپ جب تک کہ نماز میں رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ساری کی ساری آپ کی طرف متوجہ رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب توجہ فرماتے ہیں تو پوری اپنی تمام اس کے ساتھ میں توجہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں 5 نمازیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب نمازوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں آپ سب کو پتہ ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم آج نمازوں کو اس انداز میں لیں گے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں آج ہی 50 نمازوں کے بدلے میں 5 کر دی۔ وہ اخلاص کو لانے کی کوشش کرے۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں نے آپ لوگوں کو 5 نمازوں کے اوقات بتا دیے تھے فرسٹ کلاس میں کہ کون سے اوقات ہوتے ہیں، مستحب وقت کون سا ہوتا ہے اور اصل وقت کون سا ہوتا ہے۔ تو 5 نمازیں ہماری ہے اور اس کی رکعتوں کی تعداد، فجر کی نماز 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں۔ اس میں 4 فرض ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی فرض سنت موقدہ کون سے اور نفل نمازیں کون سی ہیں اور سنت غیر موقدہ کون سی ہے، آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تعریفات میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گی، فرض کون سی ہے، سنت کون سی، کسے کہتے ہیں، موقدہ کسے کہتے ہیں، غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعریفات جو ہے نا انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ ابھی آسان سیکھیں گے، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جب بتدریج آپ لوگوں کو یعنی فقہ کی تھوڑی تھوڑی معلومات ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم آہستہ آہستہ تفصیل میں جائیں گے۔ ابھی کے لیے آپ لوگ یہ سیکھیں کہ فجر نماز 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی نماز 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز 8 رکعتیں، اس میں 4 رکعت فرض ہے، 4 غیر موقدہ سنت ہے، مغرب کی نماز 7 رکعتیں ہیں اور عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے،
اب دیکھیں نماز میں 5 نمازوں اور رکعتوں کی تعداد یہ جو اب یہاں پر ہے، اس کے اندر دیکھیں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور فرض، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فجر کی نماز کی جو میں نے آپ کو 4 رکعت بتائی ہیں اس میں سنت موقدہ 2 ہے اور فرض رکعت 2 ہے۔ اس کے اندر سنت غیر موقدہ یا پھر یہ نہیں آئیں گے، نفل نہیں آئیں گے، واجب نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں آئیں گے، یعنی آپ کو نمازوں میں یہ رکعتیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو سنت موقدہ ہوں گی فجر میں، یعنی ضرور پڑھنا ہوتا ہے، اور چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ نماز جو سنت موقدہ ہوتی ہے وہ ضرور پڑھنا ہوتا ہے اور چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی نماز آپ کی سنت فرض کے 2 ہے، سنت موقدہ 2 ہے۔ تو سنت موقدہ سے پہلے فرض سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، جس میں سے سنت موقدہ 4 ہے اور فرض رکعت 4 ہے اور 2 رکعت سنت موقدہ۔ 4 فرض سے پہلے 4 سنت پڑھیں گے اور 4 فرض کے بعد میں 2 سنت پڑھیں گے، اور 2 رکعت نفل کے ہے جو اس میں شامل نہیں ہیں۔ 4 4 8 9 10 اچھا یہ 12، ٹھیک ہے، یہ 12 رکعت ہو گئی نفل کو شمار کر کے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 4 سنت ہے، 4 فرض ہے، 2 سنت موقدہ ہے اور 2 نفل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نفل یعنی اگر آپ پڑھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گی آج نفل کی فضیلت بتاؤں گی آج آپ کو کہ نفل پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز میں 8 رکعت ہے، 4 سنت غیر موقدہ ہے اور 4 فرض ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو فرض کی لائن ہے نا یہ ڈارک ہے، باقی سارے سنت اور نفل نماز ہے، لیکن جو سنت موقدہ ہوتے ہیں جو کہ نماز سے پہلے ہو تو اوپر آ گیا، اور نماز کے بعد ہے تو پھر یہاں پر میں نے نیچے کا، یہ تو خیر میں نے ٹیبل لیا ہے، جس نے بھی بنایا ہے آپ سب دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے تو بس جسٹ کاپی کیا ہوا ہے، کسی اور کا محنت ہے، یہ میری محنت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر 4 رکعت دیکھیں، یہاں پر بیچ میں میں نے اچھا 1 منٹ رکیں، اس سے شاید کہ لیزر لے لیتے ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں کو اگر یہ نظر آ رہا ہو تو یہ فرض ہے، فرض کے اوپر سنت موقدہ ہے اور سنت غیر موقدہ، یعنی یہ 2 پہلے پڑھنے ہوں گے فرض سے پہلے، اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ جو فرض کے نیچے ہے یہ بعد میں پڑھنے ہوں گے، اور نفل نماز اس کے بعد میں پھر واجب ہے، پھر نفل ہے۔ یہ سیکوینس ایسے ہی پڑھیں گے آپ لوگ، تو پہلے سنت موقدہ پڑھیں گے فجر میں، پھر فرض پڑھیں گے، پھر ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھیں گے، پھر فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت موقدہ پڑھیں گے، پھر نفل پڑھیں گے۔ پھر عصر کے اندر 8 رکعت میں 4 رکعت یہاں پر سنت غیر موقدہ ہے، یعنی پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ فرض 4 ہوں گے، ٹھیک ہے، پیچھے عصر میں کچھ بھی نہیں ہے نیچے یہاں پر۔ اچھا مغرب کے اندر دیکھیں 7 رکعت ہے، 3 فرض ہے، اس کے بعد میں 2 سنت موقدہ ہے، پھر 2 نفل ہے، ٹھیک ہے۔ 7 رکعت میں اوپر کچھ بھی نہیں ہے، فرض نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد میں 2 سنت پڑھنا ہے اور پھر 2 نفل پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، 4 سنت غیر موقدہ، ٹھیک ہے، 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ ہے، پھر 2 نفل ہے، 3 واجب الوتر ہے۔ وطر جو واجب ہوتا ہے یہ 3 رکعت وطر ضرور پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت ہو گئے۔ 4 سنت غیر موقدہ ہے، نماز سے 4 رکعت فرض سے پہلے پڑھنا ہے، 2 سنت موقدہ ہے اور پھر 2 نفل ہے، پھر 3 واجب ہے، پھر 2 نفل ہے۔ واجب سے پہلے 2 نفل ہے، واجب کے بعد میں 2 نفل، اور سنت موقدہ جو ہے فجر کے فرض سے پہلے اور فرض سے بعد میں اور فرض سے پہلے 4 ہے۔ یہ ٹیبل میں نوٹ شیئر کر دیا آپ لوگ کو، تو یہ آپ لوگ صاحب کے پاس ہی ہوگا۔ جمعہ کا ہے، جمعہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہوتا، جمعہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے ظہر ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 14 رکعتیں بتائی گئی ہیں، سنت موقدہ 4 ہے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ، کوئی بات نہیں، پھر خواہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اب فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی فضیلت، ابھی جو ہم نے کر لیا ٹیبل میں، فرض نماز سے پہلے بھی سنتیں ہیں اور بعد میں بھی سنتیں۔ سنتوں کی پابندی کی حدیثوں میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں، دن بھر کی 12 رکعت سنت ہوتی ہیں، سنت جو موقدہ اگر آپ لے لیں گے نا اس کے اندر سے سنت موقدہ ہوگی تو 4 5 6 اور جمعہ چھوڑ دیں، 4 5 6، اب دیکھیں 7 8 9 10 11 12، اگر آپ جمعہ کو چھوڑ دیں گے تو یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہے، پہلے اور بعد کے ملا کے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، جو شخص فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔
12 رکعتیں جو سنت موقدہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں محل بناتے ہیں. ابھی روز بن رہا ہے محل، ایک بار نہیں. آج آپ نے 12 رکعتیں پڑھ لی، آپ کے لیے ایک محل بن گیا. کل پڑھ لی، کل محل بن گیا. روزانہ آپ کے محل بن رہے ہیں، وہاں محلات تیار ہو رہے ہیں آپ کے. سبحان اللہ. تو روزانہ کی جو سنت موقدہ ہے اس کی پابندی کوشش کریں، ضرور پابندی کریں. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوتا ہے اس کا. عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے والے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت برسائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. اور حدیث مبارکہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت برسائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے تو پھر وہ عصر سے پہلے کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش. غیر موقدہ ایسے نہ سوچے. انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف لینے کی کوشش کرے. کیلکولیشن میں انسان چلا جائے گا تو پھر تو نقصان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب دیتے ہیں. انسان صرف کوشش کرتا رہتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی بغیر حساب کتاب دے دیتے ہیں اس کو. تو 12 رکعتیں جو روزانہ پڑھتے ہیں سنت موقدہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا. اب یہ یاد رکھیں، میں نے کیا بتایا شروع میں، اسی لیے کہ جب انسان فضائل بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے یقین چلا جاتا ہے، کیونکہ فضائل ہی نہیں پتہ. عمل چلا جاتا ہے. عمل کب جاتا ہے؟ یقین جانے کے بعد تو عمل اپنے آپ چلا جاتا ہے. تو سب سے اہم چیز اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اعمال آپ کے اندر آئے تو اس کی فضیلتوں کو یاد رکھیں. جب فضیلتوں کو یاد رکھیں گے تو اعمال جو ہوں گے آپ کے اندر بہت پختگی کے ساتھ آ جائیں گے، بہت پختگی کے ساتھ. کسی کا مائک کھل گیا بھائی. ٹھیک ہے، تو اب یہ اہم چیز ہے جو آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر دھیان دینا ہے کہ فضائل کو یاد رکھیں. جو بھی فضیلت آپ سن رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں. میں نے 12 رکعت پڑھیں گے، میں 12 رکعت پڑھوں گی تو میرا ایک محل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اگر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت برسائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آ گئے. سب سے پہلے آپ نام کے ساتھ میں آپ آ گئے دعا میں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت برسائے جو شخص عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھے. سبحان اللہ. ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے. اچھا، حدیث میں فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے. فرض نماز کے بعد میں نفل نماز ہمیشہ نماز فرض کے بعد ہوتی ہے. تو حدیث میں فرض نماز کے بعد میں نفل نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت آئی ہے. فتح خیبر، ہم جب جنگ خیبر کا کریں گے انشاءاللہ تفسیر میں، تو جب خیبر پہ جب فتح حاصل ہو گئی تو اس کے موقع پر ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگ درود مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں جب بھی ذکر آئے. مجھے آج کی تجارت میں تمام لوگوں سے زیادہ نفع ہوا. صحابی تھے. تجارت کیسے کی انہوں نے؟ مال غنیمت ہوتا تھا اس کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، یا پھر لوگ آتے تھے ان کے ساتھ میں اپنا کاروبار کے سامان ہوتا تھا تو وہی ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا نفع ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ 300 اوقیہ چاندی، تقریباً 3000 تولہ چاندی. سبحان اللہ. اتنا زیادہ ان کا فائدہ ہو گیا صبح سے شام تک میں 3000 تولہ چاندی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتلا دوں. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتلاتا ہوں. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفع کیا ہے؟ کیا نفع؟ میں نے تو 3.5 کتنا تقریباً 3000 تولے چاندی صبح سے شام تک کمایا. اس سے بھی زیادہ نفع حاصل کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا، اسی وجہ سے پوچھا نا، تعجب ہو کے پوچھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے والا اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا ہے. خیر یہاں پر تو مفہوم کے طور پر میں بتا رہی ہوں کہ 2 رکعت نماز کب پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھ لیں. آپ نے یہاں چارٹ دیکھا ہوا ہے. نفل نمازیں فجر کے بعد میں تو نفل نہیں ہوتی ہے، ظہر کے بعد میں پڑھ لیں 2 رکعت، عصر کے بعد میں بھی نفل نہیں ہے. اب باقی نمازوں میں دیکھیں فجر اور عصر کے علاوہ ہر نماز کے بعد یہاں پر 2 رکعت نفل. ٹھیک ہے، واجب کے بعد میں 2 رکعت نفل عشاء میں ہے. سوچیں کتنا ٹائم لگتا ہے نفل پڑھنے.
5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 2 منٹ کتنا بھی لگ جائے، کتنا فائدہ کتنا ہوا۔ ایک نماز کے بعد میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، دن بھر کا نہیں ہے وہ، کیا فرما رہے حدیث مبارکہ پہ غور کریں، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، ٹھیک ہے، تو کتنا فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا 3000 تولہ چاندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتلا دوں، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ، آپ 3000 ہی پکڑ لیں نا، چلے ہم تو حساب کتاب کرنے والے بندے، تو کتنے ہزار تولے چاندی کا آپ نے کما لیا ثواب، دو یہاں 3000 6000 اور 9000 اور 12000، اور یہ 2 ملا لیں 15000، 15000 تولے چاندی کا فائدہ مل رہا ہے آپ کو۔ صرف کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں آپ یہاں پر، 2 2 4 5 6 7 8 9 10، بس 10 رکعت نفل پڑھنے میں 15000 تولہ چاندی۔ تو وہ بندے نے کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نفع ہوگا، اس سے بھی زیادہ نفع حاصل کرنے والا، بہت بہترین نفع، آپ تو پتہ ہی نہیں، حساب ہی نہیں کر سکتے۔ تو چاندی بھی آپ نے صدقہ کر دی، سمجھے آپ سمجھ میں کمائی اور صدقہ کر دی ساری، اس سے بھی بہترین اجر۔ تو جو احکامات ہوتے ہیں نا، ان کو جو احادیث مبارکہ ہوتے ہیں ان کی فضیلتوں کو یاد رکھیں، جب یاد رکھیں گے تو پھر جا کے عمل میں آئے گا، یقین آ گیا کہ مجھے اتنا پیسہ، اتنی ساری چاندی صدقہ کا فائدہ مل رہا ہے، چلو میں نے، اب آپ کو کیا پتہ کیا فائدہ مل رہا ہے، اس کو ان صحابی بندے کو تو 3000 جتنے بھی ہوں گے اس کا فائدہ نظر آ گیا کہ بھئی میری ضروریات پوری ہوں گی۔ مال لے کے انسان کرتا کیا ہے، ضروریات کو پوری کرتا ہے، کھانے پینے میں، کپڑے، گھر بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، مال کی ضروریات تو سب کو پتہ ہے کیا ہیں۔ اعمال کی ضروریات ہمیں نہیں پتہ، اعمال کہاں کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں، پل صراط پر سے گزرنے میں بھی کام آتے ہیں، قبر کی زندگی میں بھی کام آتے ہیں، نام اعمال تولے جانے میں بھی کام آتے ہیں، ہر جگہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نسلوں میں کام آئیں گے آپ کے اعمال، آپ کی 100 پشتیں اس کا اعمال کی کھیتی کاٹتے رہے گی۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، وارث مال تو چھوڑتے ہیں، ہم اعمال بھی چھوڑیں ان کے لیے۔ دیکھیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنن اور نوافل، کل رکعت کتنی ہے فجر میں 4، ٹھیک ہے، سنت موقدہ 2 ہے اور نفل فرض رکعت 2 ہے، یہ جو اچھا اس کو پیچھے لیا وہی سیم تقریباً ظہر کی 12 ہے، یہاں پر 4 رکعت پہلے کی ہے اور 4 رکعت فرض ہے، تو یہاں پر نفل نمازوں کی تاکید میں بھی پھر سے دوبارہ سے یہ سارا ہے، اس میں بس ایک ہے کہ جمعہ کا نہیں ہے یہاں پر، بس باقی ساری چیزیں چارٹ میں ہیں یہاں پر۔ تو نفل نمازوں کی بھی پابندی کریں، سنت موقدہ کی بھی پابندی کریں، نفل کی بھی پابندی کریں، یہ سوچ کے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے میں نے بتایا آپ کو بندہ تو ہے ہی فائدے کا بندہ، وہ تو نفع نقصان تولتا رہتا ہے ہمیشہ۔ اب دیکھیں آپ کو اشراق کی فضیلت کہ سورج نکلنے کی کچھ دیر بعد، فرض اور سنت تو آپ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اب جو نفل نمازیں ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد میں 2 رکعت کی حکم دے دیا کہ بھئی اتنا فائدہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نفل نمازیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم آج اشراق اور چاشت کریں گے، آہستہ آہستہ جو ہمارے استخارے کی نماز کیسی ہوتی ہیں، صلاۃ الحاجت کیسے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التوبہ کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ ساری نمازیں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھتے جائیں گے تاکہ ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، غیر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ سورج نکلنے کی کچھ دیر بعد میں جو نفل نماز پڑھی جاتی ہیں اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ کب پڑھی جا رہی ہے؟ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد میں، جیسے کہ ہم کل اس کا وقت پڑھ لیا تھا کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب سورج نکل گیا، اس کے 20 منٹ کے بعد میں شروع ہو گیا، کیا شروع ہو گیا؟ اشراق کا وقت میں، تو اور دن کا چوتھائی حصہ گزرنے تک رہتا ہے، آپ سمجھ لیں 9 بجے تک اشراق کا وقت رہتا ہے، یا پھر صلاۃ الظہر بھی آپ لے لیں، میں نے بتایا تھا اس وقت تک رہتا ہے، مطلب 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، زوال تک رہتا ہے اس کا، تو زوال سے کچھ دیر پہلے تک رہتا ہے اس کا وقت، چاشت کا وقت رہتا ہے۔ اب اول وقت میں پڑھ لیں، 7 بجے پڑھ لیں، 8 بجے پڑھ لیں، اشراق کی ضرور پڑھیں، لیکن اب یہ تو طریقہ اچھا بہتر طریقہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیسا ہے کہ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو افضل یہ ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہ کر، افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر تسبیح دعا، ابھی تو بچوں کو چھٹیاں ہیں، آپ لوگوں کو بھی چھٹیاں ہیں، کہیں جانا نہیں ہے، بچوں کو ٹفن بنانے، آپ لوگوں کو بھی کوئی بچوں کے لیے ہی تو بھاگتے ہیں نا بندہ، صبح سب کو جانا ہوتا ہے، ٹفنس ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اب آرام سے بیٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر تسبیح دعا تلاوت یا علم دین سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں، دنیا کی بات نہ کریں،
ٹھیک ہے. اور جب اشراق کا وقت آ جائے یعنی 20 منٹ، فجر کی طلوع آفتاب کا آپ کو پتہ چل گیا 6 بجے ہو رہا ہے، 5:45 کو ہو رہا ہے، اس کے بعد سے 20 منٹ کیلکولیٹ کر لیں. اس کے بعد میں کیا کریں، 2 یا 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھیں، نفل کی نیت سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں. فضیلت دیکھیں اس کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھیں، اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیں، اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل حج اور عمرے کا کامل حج اور عمرے کا کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کامل حج کسے کہتے ہیں؟ جو مقبول ہو جاتا ہے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ میں. آپ نے کوئی وہاں پر ایسا کام نہیں کیا، کوئی یعنی کہ حج کے جتنے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عمرے. کیا لکھا تھا میسج؟ میں دیکھتی ہوں میسج کیا تھا وہ کسی کا. کچھ بھی آپ ہاں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو فضیلت بتا رہی ہوں. دیکھیں ہم ہر چیز افضل چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کوئی چیز بازار لینے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں جلدی جاؤں گی تو مجھے گاڑھا دودھ ملے گا، دیر سے جائیں گے دودھ میں پانی ملا دے گا، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جا کے میں گاڑھا دودھ لے لوں. آپ کام میں رہیں گے تو آپ کو پتلا دودھ ملے گا. ویسے یہاں پر ایسے نہیں ہوتا ہے. یہاں جو فضیلت جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں پر آپ دعا کر لیں، یا اللہ میری مجبوری ہے اور نفل نماز کے اوپر آپ مجھے کامل حج اور عمرے کا ثواب دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے یعنی شام تک تیری ضرورتوں کی کفایت کرتا ہوں. یہ صلاۃ الظہر کے لیے بات ہے. کبھی کبھی فضیلت یہ ہے نا چاشت کی نماز کے لیے بھی آ جاتی ہے اور اس کے لیے بھی آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ دن کے شروع حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت، کیونکہ اس کے اندر جو ہے 2 اور 4 دونوں رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ اشراق میں. 2 رکعت کی ضرورت 2 اور 4 پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں آ گئی چیزیں، حج اور عمرے کا ثواب. اب جو آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ اگر کام کے لیے ہٹ جائیں تو پہلے تو یہ فضیلت آ گئی کہ وہاں سے بیٹھے مسجد میں ہی بیٹھا سورج نکلنے تک وہاں پر ذکر مشغول رہا، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے آ گئے تو حج عمرے کا ثواب ہے، وہ بھی کامل حج اور عمرے. اگر اٹھ گئے مثال کے طور پہ کوئی بندہ تو پھر کیا کرے؟ اگر دن کے اول یعنی پہلے دن کے شروع حصے میں تو خالص اللہ کے لیے، حدیث قدسی ہے یہ. تو حدیث قدسی وہ ہوتی ہیں جو قول اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہیں. دوسری حدیث مبارکہ جو ہوتی ہیں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے نکلے وہ کلمات ہوتے ہیں. اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس کے اندر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، قول اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی آیات نہیں ہوتی لیکن حدیث مبارکہ ہوتی ہے، لیکن قول اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں آتی ہے. تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز دن کے شروع کے حصے میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کتنی بڑی فضیلت ہے. میں دن کے آخر حصے یعنی شام تک تیرے ضرورتوں کی کفایت کرتا ہوں. کفا باللہ وکیل. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے کافی ہو جائے تو اسے اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کائنات اور خالق رب جو ہوتا ہے، وہ کائنات کا رب جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے. وہ سورج جو اوپر آسمان میں چمک رہا ہے، وہ جو پوری گردشوں کے وہ پوری گرمائش کے ساتھ میں چمک رہا ہے، اس کا رب آسمان کو بنایا ہوا، آسمان نہیں گر رہے ہیں، وہ آسمان کے بنانے والے کا رب اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر آپ کے کاموں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کافی ہو جاتا ہوں، تو پھر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا یقین ہمارے اندر آنا ہے. بس جتنا یقین ہم نے کر لیا نا عامل صاحب کی تعویذ کے اوپر، عامل صاحب کی تعویذ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ باندھ لیں گے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میں گھر میں لٹکا لوں گی تو میرے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے، اور میں بچے کے لیے باندھ دوں گی تو میرے بچے کو نوکری مل جائے گی، میری بیٹی کے پیٹ کے اوپر باندھ دوں گی تو اس کا حمل محافظ رہے گا. کتنی ہم نے اپنی زندگی میں خرافاتیں بھر لی ہیں. اس کے بجائے اگر ہم یہ حدیث مبارکہ کے اوپر یقین کر لیں جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرے ہر کام کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اے میرے بندے ابن آدم تو دن کے شروع کے حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت پڑھ لے تو میں تیرے لیے سارے دن کے کاموں کے لیے، تیری ضرورتوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. تو یہ یقین ہم نے بنانا ہے. چاشت کی نماز سورج کی روشنی خوب تیز ہونے کے بعد، یہ بھی نفل نماز ہے، جو نفل نماز پڑھی جاتی ہیں اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں. چاشت کا افضل وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد ہے. پہلا کیا تھا؟ اشراق کا چوتھائی حصے تک.
اور یہ کیا ہے چوتھائی حصہ ٹائم کیلکولیٹ کر کے آپ ڈیوائڈ کر لیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے. سورج نکلنے سے لے کے غروب تک کے ٹائم کو آپ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد میں چاشت کی نماز میں وہ یوزولی 9 10 10:30 11 o'clock اس سے پہلے پڑھ لیں، یعنی 8:30 سے لے کے 11 بجے تک کے درمیان آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. چاشت کا افضل وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، زوال یعنی بالکل سورج سر کے اوپر آ گیا تب تک رہتا ہے، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے تک پڑھ لیا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ چاشت کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، جس طرح اوابین کی ہوتی ہے نا، اسی طرح اوابین مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. یہ دن کے شروع کے چوتھائی حصہ دن کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد میں شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یہ زوال تک رہتا ہے. تو کتنے ہیں؟ کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. 8 رکعت پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 6 رکعت پڑھ لیں 2 کر کے، یا پھر 4 کر کے 8 پڑھ لیں، یا پورے 12 پڑھ لیں. دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد نفل کی نیت سے نماز پڑھیں، چاہے تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور اگر چاہے تو ایک سلام سے 4 رکعت پڑھیں. دونوں طرح سے پڑھنے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. اس کی فضیلت دیکھ لیں، بہت پیاری فضیلتیں آئی ہیں اس کی. چاشت کی نماز کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں منقول ہیں. 3 حدیثیں درج ذیل ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے صاف کرنا صدقہ ہے، ثواب رکھتا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اگر ان کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے. کتنے جوڑ ہے جسم میں؟ 360 جوڑ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی جوڑ ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے آج، ان سب کی سلامتی ہے نا. ہمارے پاس تو سب صحیح سالم ہماری باڈی ہے ابھی تک. تو میں نے آپ لوگوں کو پرسوں بتایا تھا تفسیر کے ٹائم پہ، وہ ایک بندہ جو تھا وہ بالکل باڈی اس کی پیرالائز ہو گئی تھی آلموسٹ. وہ اس کو جینیٹیکل ڈیزیز ہو گیا تھا، جو کہ وہ ہر روز اس کا باڈی کولیپس ہو رہی ہے. 1 سال میں اس کی باڈی پوری ختم ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ وہ انگوٹھے کو ہلا رہے ہیں اور گردن ہلا سکتے ہیں، آنکھ ہلا سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پوری باڈی اس کی ختم ہو گئی، جبکہ 1 سال پہلے تک وہ بہترین ایتھلیٹ تھا. تو جسم وہ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ میں 35 سال اس میں گزار دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اتنے جسم کو استعمال کرتا رہا. ہمارا کچھ نہیں ہوا نا، ہمارا باڈی صحیح سالم ہے. تو ہماری جب باڈی صحیح سالم ہے اور اس کے 360 جوڑ ہمارے صحیح سالم ہے، اسے سلامتی کے ساتھ میں اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کا شکریہ کے طور پہ ان کا صدقہ دینا ہے. 360 جوڑوں کا صدقہ دینا ہے، 360. تو اس وجہ سے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں. تو کیا فرمایا کہ سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہیں. تو ضرور چاشت کی نماز کو مضبوطی سے پکڑیں. یہ میرے پاس یہاں جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں نے اگلی سلائیڈ میں اس کو رکھا تھا. کہ تیسرا جو فضیلت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. کتنی پیاری فضیلت ہے، اللہ کی عبادات سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. اور جو 4 رکعت پڑھتا ہے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور 6 رکعت پڑھنے والا جو 6 پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اور جو 8 رکعت پڑھتا ہے اللہ اسے عبادت گزاروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. دن رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی بیٹھے ہیں، فضائل سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. علم سیکھنا سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ علم سیکھیں گے تو عمل کریں گے، اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ترمذی شریف تو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحاح ستہ کتابوں میں سے. 360 جوڑوں کے لیے صدقہ کافی ہو جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کوئی زیادہ لمبی 12 رکعت کے لیے نہیں ہے، یہاں پر صرف 2 رکعت جو چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتے ہیں. اس کی چاشت اور یہ والی تو چاشت کی نماز، اشراق کی نماز کو
مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم فضیلتوں کو جان رہے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود شوق آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بٹھا کے رکھا ہوا یہاں پر، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم عمل کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بٹھائیں کہ بندہ میرا سیکھے اور سیکھ کے عمل کرے۔ اچھا، میں کل کے جو کلمات تھے، کلمات نماز کے جو کلمات تھے، اس کو میں اس آج کے سبق میں سے نہیں نکالی، کیونکہ میں کوشش کروں گی اگر سلائڈ زیادہ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو رکھوں گی، کیونکہ آپ لوگ کو ریویژن ہو جائے گا۔ ہر روز آپ لوگ کیفیات ضرور پڑھیں۔ تعوذ کی کیفیات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ شیطان ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو اور خاص طور پر ہماری نمازوں کا سخت دشمن ہے، گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور اے اللہ آپ ہی اس کے شر سے حفاظت فرما سکتے ہیں۔ یہ تعوذ کی کیفیت رکھ کے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے نماز کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے کل آپ کو نماز کا پورا طریقہ بتایا تھا، آپ کو نوٹس بھی آپ کے کل ایکسٹریملی سوری میں کل شیئر نہیں کر پائی، تو بہت ارجنٹ کام سے جانا بھی تھا، اسی وجہ سے نہیں کر پائی میں، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے آج میں نے دونوں شیئر کر لیے ہیں، آپ لوگ اس میں سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے، معذرت آپ لوگ۔ یہ تسمیہ کے کیفیات ہے، تو جو کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج بالکل اختصار سے کہ جب ہر اہم کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے شروع کرنا ہے، آپ کے مدد سے شروع کرنا چاہیے، تو نماز سے کوئی اور کام نہیں، اہم کام نہیں ہے، نماز سے اہم کام کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم پر رحم فرمائیے اور نماز اپنی مرضی کے مطابق ادا کرنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ جب آپ تسمیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر۔ اور سورہ فاتحہ کا کیفیت کیا ہے کہ ٹھہر کر سمجھ کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کے جواب کا خیال کریں، اور دل کی پوری تڑپ کے ساتھ میں سیدھے راستے کی ہدایت کی درخواست پیش کریں۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھے تو سوچے کہ یہی میری دعا کا جواب ہے جو میری زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اور جو آیت بھی پڑھی جا رہی ہیں ان میں میری ہدایت کا کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ یہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تعوذ پڑھ لیا، ثنا پڑھ لیا، تعوذ تسمیہ، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ ملانا ہے، اس کی آپ کو کیفیات ہے سورہ فاتحہ کی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا صرف بامحاورہ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو کل اس کا لفظی ترجمہ کراؤں گی، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر 3 آیات کی، یہاں پر صرف اتنی 3 آیات کی میں آپ لوگوں کو کل اس کی تفسیر کرواؤں گی کہ کس طرح سے، کیونکہ آج ہم نے نمازوں کا لیا تھا اشراق اور چاشت کا، تو اسی وجہ سے میں اس کو نہیں لی، کیونکہ زیادہ لوڈ نہیں ہو آپ لوگوں کے اوپر۔ ایک چھوٹی چیز کو آپ عمل میں لے آئیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا جو 20 دن کا کورس ہے وہ ختم ہونے تک آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میری نماز اس 20 دن کے کورس کے دوران میں میری نماز سب سے بہترین ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ لوگ اب اس کو بامحاورہ یاد کریں، کل میں انشاءاللہ آپ کو لفظی ترجمہ دوں گی ورڈ ٹو ورڈ، جیسے ہم نے کیا تھا نا سنا کا، اس طرح کا ٹیبولر فارم میں دوں گی انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے، تفسیر بھی میں آپ اس کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، جو سب سے مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یا نہایت مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور نہایت مہربان ہے، دونوں کا میں نے آپ کو کل رحمان اور رحیم کی بتایا تھا۔ میں اس کی تفسیر میں بھی آپ لوگ کو دوبارہ سے بتاؤں گی رحمان اور رحیم کی کیا صفات ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کب رحمان والی صفت کام آتی ہے اور رحیم والی صفت کب کام آتی ہے۔ امید ہے آپ کچھ تو کسی کو تو یاد ہوگا تھوڑا بہت۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا، کہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا، جو سورہ فاتحہ کو حدیث پاک میں ام القرآن کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم کی ماں ہے، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں ہے، اور اس سورت کو قرآن کریم کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آلموسٹ بہت سارے نام، 15 20 25 نام ہیں، بہت زیادہ ناموں سے آیا ہیں، تو ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کہا ہے، اور اس سورت کی ابتدا دو جہاں کے رب رحمان اور رحیم کی تعریف سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، جسے سب سے مفید دعا کہا گیا ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، مالک یوم الدین بھی 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد میں یہاں پر بندے کا اور اللہ کے بیچ میں معاملہ ہے۔ جب آپ تفسیر کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم
مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا غضب نازل کیا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا۔ وہ 4 جماعتیں ہیں، کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، جیسے کہ قرآن میں دوسرے موقع پر آیا ہے۔ اور یہاں پر مغضوبی علیہم سے یہود مراد ہے اور ضالین سے نصرانی مراد ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہود اور نصارہ کون ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ چاروں کا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ میں، ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، ہم لوگ جو اس کی تفسیر کریں گے۔ خلاصہ آپ کو یہ ہے، لیکن اب آپ کو لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ یہ یاد کر لینا ہے آج 3 آیتوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ترجمہ آپ کو یاد ہوگا تو جب تفسیر کریں گے تو آپ کے ذہن میں بہت اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں رکوع کی تسبیح میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم ایک سورہ ایڈ کریں گے، لیکن ایک دن میں آدھی سورت کی تفسیر بتاؤں گی، دوسرے دن آدھی سورت کی تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ پھر ہم سوروں کی تفسیر شروع کریں گے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ہم لے کے جائیں گے۔ اس ٹائم پہ ہم جو بگننگ کی چیزیں ہیں وہ کل پرسوں 2 دن میں ہم کور کر لیں گے، کہ جو نوافل ہے وہ سب۔ جب ہماری تفسیر شروع ہو جائے گی تو ایک سورے کی تفسیر کریں گے، احکام و مسائل کریں گے اور سیرت کریں گے۔ اب اس کے بعد میں ہم زیادہ اس میں نہیں جائیں گے، نمازوں کے جتنے چیزیں ہم پہلے 2 دن میں انشاءاللہ کور کر لینے کی کوشش کریں گے۔ تو کوشش یہی ہم کریں گے کہ اوپر جو ہماری جو چیزیں، جیسے رکعتیں آپ سیکھ رہے ہیں، ان کے فائدے فضائل سیکھ رہے ہیں، تو وہ عمل میں لے آئیں۔ تب تک آج آپ نے چاشت اور اشراق سیکھا ہے، کل سے اس کو اشراق عمل میں لے آئیں، اور سنت موقدہ غیر موقدہ کا میں نے آپ کو ٹیبل دیا ہے، اس کے حساب سے ہر نماز کے بعد میں نفل شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو اوابین کا بتا دوں گی، تو اوابین بھی آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کا بتاؤں گی، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو روزانہ ہم ایک ایک چیز کرتے جائیں گے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم دروس فقہ کریں گے نا، اس وقت اس کو کور کر لیں گے، اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری احکام و مسائل میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو رکوع کی تسبیح ہم نے آلریڈی کر لیا تھا، سبحان ربی العظیم آپ لوگوں نے کل بھی کر لیا ہوگا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تینوں تسبیحات کی کیفیات بھی بتائی تھی، اور اس کی ٹیبلر فارم میں، وہ یہاں سے میں نے نکالا نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ رکوع کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ شکر بھرے دل کے ساتھ میں کبریائی کا دھیان کر کے خود کو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے مناسب شکر سے قاصر سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کر کے کہہ کے رکوع میں جائیں، اور پھر انسان جو ہے نیاز مندی سے انسان اپنا سر جھکائے، اپنی ذلت اور حقارت اور حق تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کا تصور کر کے دل و زبان سے بار بار تسبیح پڑھے۔ یہ کیفیات آپ نے پڑھنی ہے روز، اور دھیان سے پڑھنی ہے، تو اندر آ کے جب کیفیات آئیں گی آپ کی، ایک بار پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو نہیں آئیں گے۔ وہ قومہ میں نے آپ کو کہا تھا، رکوع میں جانے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں وہ قومہ ہوتا ہے، تو قومے کی کیفیت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رکوع کی تسبیح کی ہم نے کی تھی، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتی ہوں میں ربیہ میرے رب کی، ربی اصل میں میرے رب کی، ملانے کے ربی العظیم میرے رب کی جو عظمت والا ہے۔ اور قومے کی تسبیح ہم نے کر لی تھی کہ سمع اللہ، سن لی میں نے، سمع اللہ یعنی کہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی، یعنی اللہ کی جس نے تعریف کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی، حمدہ میری، یعنی اللہ کی جس نے تعریف کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی سن لی جس نے میری تعریف کی ہے۔ یہ ہماری تسبیحات تھی قومے کی اور اس کی رکوع کی۔ اس کے بعد میں سجدے کی کیفیت ہم نے کیا تھا کہ سجدے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے حقیقی اور شکر اور عبادت کا حق ادا کرنے میں اپنی عاجزی اور کوتاہی کا تصور کریں، کیونکہ ہم عاجز ہے، کوتاہ ہے، ہم تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنا کرنا چاہیے، تو پھر اس کے تصور کرتے ہوئے دل و زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائیں، اور پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور انتہائی بڑائی کے سامنے اپنی انتہائی ذلت اور اطاعت کی عملی شہادت دے۔ انسان ظاہر ہے کیفیات کیسی ہونی چاہیے کہ انسان سوچے کہ میں تو بالکل ذلیل و حقیر اور ذلیل ہوں، بہت ہی مجبور ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند اور برتر ہے۔ اپنی اللہ کی بلندی بیان کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، سیدھا ہو جائیں پورا، پھر دوبارہ سجدہ کریں، پھر پورے کا پورا سیدھا ہو کر بیٹھیں۔
تو اس میں 4 باتوں کا تصور اور احساس کرتے ہوئے تسبیح پڑھیں. کیسی؟ اللہ کی پاکی کا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اپنائیت کے کہ میرا رب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی کا. یہ تصور ہونا چاہیے جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. اور رکوع کی تسبیح تھی سبحان ربی العظیم، کہ بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتی ہوں میرے رب کی جو سب سے بلند ہے. اعلیٰ جو ہوتے ہیں، سوری یہاں پر غلطی ہو گئی، سجدے کی ہے اصل میں، یہ رکوع کی نہیں ہے. میں آپ لوگ تھوڑا سا جب پڑھیں تو تھوڑا سا دھیان کر لیں. میرے خیال میں وہ جب کاپی ہوتا ہے نا کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کریکٹ کریں. میں کر کے دوبارہ سے آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، ورنہ یہ رکوع کی نہیں ہے. یہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ پاکی بیان کرتی ہوں میں اعلیٰ جو کہ میرے اس رب کی جو بہت سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں احکام و مسائل ہم نے کل کیے تھے. آج ہم اس کو نئے احکام و مسائل ہے کہ غروب شمس سے کچھ پہلے اسی دن یا عصر کی نماز پڑھنی ہو تو جب سورج میں سرخی آ جائے، یہ میں نے شاید کل کروا دی تھا، غروب شمس سے کچھ پہلے اسی دن کے عصر کی نماز پڑھنی ہو. تو جب سورج میں سرخی آ جائے تو اگر کوئی شخص اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس وقت قضا شدہ یا نفل نماز پڑھنا بالکل درست نہیں ہے. سورج کو جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ زردی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، وہ ٹائم پہ اسی دن کی عصر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا اور نفل نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ ٹائم مکروہ وقت شروع ہو گیا. آپ عصر کی نماز کو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سورج زرد ہو گیا، لیکن آپ کے بالکل چھوٹ جا رہے ہیں تو آپ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سورج غروب ہو گیا ہے نماز پڑھتے پڑھتے تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن فجر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور سورج طلوع ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی بلکہ آپ کو قضا کرنی ہوگی. سورج کے طلوع کے وقت میں نماز فجر صحیح نہیں ہے. طلوع آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر نماز کے دوران آفتاب طلوع ہو گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی اور اعادہ کرنا ہوگا. اور بوقت غروب عصر کی نماز کا حکم کیا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے آفتاب غروب ہو جائے تو پھر عصر کی نماز صحیح ہو جائے گی، اعادہ لازم نہیں ہوگا. طلوع آفتاب کے وقت سجدہ تلاوت مکروہ وقت میں تلاوت کی وجہ سے، لیکن سجدہ تلاوت کیا آپ نے مکروہ وقت میں تلاوت کی وجہ سے واجب ہوا تو کیا ہوگا؟ تو وقت مکروہ میں اس کا ادا کرنا کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے، اور تاخیر اعادہ مطلب دوبارہ لوٹانا، اس کو واپس سے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. تو اگر آپ نے کیا تلاوت کر رہے تھے مکروہ وقت میں تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب وہاں پر تلاوت کی وجہ سے تو واجب ہوا سجدہ، تو وقت مکروہ میں اس کو ادا کرنا کراہت تنزیہ یعنی مکروہ تنزیہی ہے، اس کے ساتھ میں آپ جائز تو ہے، اور تاخیر کر کے یعنی وہ جو وقت ہے جو مکروہ وقت ہے یعنی سورج نکلنے کا یا پھر زوال کا اور پھر غروب کا، یہ تینوں اوقات اس کو تھوڑی سی تاخیر کر کے پڑھ لیں تو افضل ہے، لیکن مکروہ تنزیہ کے ساتھ آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں. اور اگر وقت مکروہ سے پہلے واجب ہوا تو پھر وقت مکروہ میں ادا کرنا جائز نہیں، اگر کر لیا تو اعادہ واجب ہوگا. اب آپ تلاوت کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور اس میں سجدہ تلاوت آ گئی، میں نے کل شاید یہ مسئلہ یہ بھی کر لیا تھا. اچھا یہاں سے کر لیتے. صبح صادق کے بعد میں قضا نماز اچھا میں آپ کو سمجھا ہی دیتی ہوں، چلے کوئی بات نہیں، مسئلہ شروع ہوا تو کیا ہوا، دوبارہ سے کر لیں گے. تو کیا ہو گیا؟ مکروہ تنزیہی کے ساتھ میں آپ اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا تھا، لیکن آپ سوچ رہے کہ پورا پارہ کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد میں اٹھ کے سجدہ تلاوت کروں گی، لیکن سورج غروب ہونے پہ آ گیا، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے اس وقت میں. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو وقت مکروہ میں ادا کرنا جائز نہیں، اگر کر لیا تو پھر دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا، دوبارہ سجدہ ادا کرنا پڑے گا. وقت مکروہ میں نہیں کریں گے اس کو. اور اوقات مکروہ میں نماز جنازہ، اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا تو طلوع غروب اور زوال کے وقت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پہلے سے تیار تھا تو، اور اگر اسی وقت تیار ہوا تو کوئی کراہت نہیں ہے، اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صبح صادق کے بعد میں قضا نماز پڑھی. صبح صادق کے بعد میں قضا نماز پڑھنا شرعاً درست ہے. ٹھیک ہے، جس صبح صادق ہو گئی، آپ فجر کا وقت آ گیا، وہ ٹائم پہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد میں سورج نکلنے سے پہلے تک قضا نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر، اب سیرت میں بہت چھوٹی چھوٹی پوائنٹس لے کے جائیں گے، زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے، اتنا سا ہوگا کہ آپ کو یہ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ.
اٹھائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے تو بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو میں آپ پر کوئی عیب لگا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کہ پورے کا پورا سیرت جب ہم کریں گے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے 4 لائن لے کے ہی کریں گے انشاءاللہ. ہم نے پچھلی بار میں کیا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، عالم کیا تھا، پورے روئے زمین کے اوپر کفر پھیلا ہوا تھا، کس طرح کا ماحول تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کیسی برکت تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم کریں گے، روزانہ 2 4 لائن کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں یہ ہو جائے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ ہر چیز سے واقف ہونا شروع ہو جائیں.